باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم FSC کے عزیز طلبہ، آج ہم ایکسرسائز 4 سے 5 کے سوال نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ لکھتا ہے کہ یوز دا فیکٹر تھیورم ٹو ڈیٹرمائن if the first polynomial is a factor of the second polynomial۔ تو یہ سوال ہے کہ x منفی اے اور ادھر x کی طاقت n منفی اے کی طاقت n is a positive integers، تو ٹیکنگ x منفی اے برابر 0 کے x برابر 1 کے، پھر f آف x تو x کی طاقت n منفی اے کی طاقت n، تو یہ x کی جگہ a درج کرنے سے تو یہ رقم بن جائے گی a کی طاقت n منفی a کی طاقت n، تو یہ کٹ جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ s the first polynomial is the factor of the second polynomial۔ اور سوال نمبر 9 ہوا ہے کہ x جمع a اور ادھر x کی طاقت n جمع a کی طاقت n is an odd integers، تو ٹیکنگ x جمع a برابر 0 کے x برابر منفی a کے، تو f آف x کی طاقت n جمع a کی طاقت n، یہاں اب منفی a درج کرنے سے تو یہ بن جائے گا منفی a کی طاقت n جمع a کی طاقت n، تو یہ کٹ جائیں گے 0 آ جائے گا۔ سوال نمبر 10 ہے، وہ کہتا ہے کہ when x کی 4 جمع 2 x کی 3 جمع x کی 2 جمع 3 is divided by x منفی 2 the remainder is 1 find the value of k۔ تو سوال نمبر 10 کی یہ رقم لکھ دی ہے اور اس کو ڈیوائڈ کیا x منفی 2 سے، تو x منفی 2 برابر 0 کے x برابر 2 کے، تو f آف x برابر ہے x کی 4 جمع 2 x کی 3 جمع k 2 جمع 3، تو یہ یہاں 2 درج کیا، یہاں ہر جگہ x کی جگہ کیا 2 درج کیا، پھر یہ 4 مرتبہ ضرب دی، اس کو 3 مرتبہ ضرب دی، اس کو 2 مرتبہ ضرب دی، پھر جو ہے وہ یہ 16 بن گیا، یہ بھی 16 اور جمع 4 کے جمع 3، تو یہ آ جائے گا 4 کے جمع 35 جو ہے وہ ریمائنڈر باقی بچ جائے گا۔ تو سوال والا کہتا ہے کہ اگر میں تقسیم کروں تو 1 آتا ہے، تو ہم بھی یہ ریمائنڈر اور یہ ریمائنڈر آپس میں کیا ہو جائیں گے برابر، ایک جو ہم نے معلوم کیا اور ایک جو ہے سوال والا کہتا ہے، تو یہ 4 کے جمع 35 برابر ہے 1 کے، 1 کے 4 کے برابر 1 منفی 35، 4 کے برابر منفی 34 کے برابر منفی 34/4 کے برابر منفی 17/4۔ اسی طرح یہ سوال بھی وہی ہے، when the polynomial x کی 3 جمع 2 x کی 2 جمع k جمع 4 divided by x منفی 2 the remainder is 14 find the value of k۔ تو یہ ہم نے سوال لکھ دیا اور یہ تقسیم کیا x منفی 2 سے، تو x منفی 2 برابر 0 کے x برابر 2 کے، تو f آف x یہ رقم لکھ دی، اور پھر f کی جگہ x کی جگہ کتنے درج کیا 2، تو یہ 3 مرتبہ ضرب دی، اس کو 2 مرتبہ ضرب دینے کے بعد اسے ضرب دی، یہ 2 کے جمع 4، تو یہ 20 جمع 2 کے بن گیا، تو ریمائنڈر کیا بن جائے گا 20 جمع 2 کے۔ تو سوال والے جو کہتا ہے ہم نے تو معلوم کیا کہ ریمائنڈر ہمارے پاس 20 جمع 2 کے ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ 14 ریمائنڈر بچتا ہے، لہذا یہ 20 جمع 2 کے برابر 14 دے، 2 کے برابر 14 منفی 20 اور 2 کے برابر منفی 6 کے اور k برابر منفی 3 کے۔ اب سوال نمبر ہے وہ 12، تو use synthetic division to show that x is the solution of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely۔ تو یہ طریقہ، یہ سوال تھا x کی 3 منفی 7 x جمع 6 اور ادھر x برابر 2 کے، تو یہ اب ترتیب نزولی کے لحاظ سے جو ہے وہ ہم نے اس کو لکھ دیا کہ x کی 3، یہاں x کی 2 نہیں تھا تو ہم نے اس کی جگہ 0 لکھ دی، منفی 7 جمع 6،
تو اب یہ ایک یہاں صفر، یہ عدد لکھ دیے -7 اور 6، اور پہلا ہندسہ جو ہے وہ ضرب دینا ہے، اس کو اس طرح لکھنا دوسرے کے نیچے ہے، تو 2 حکم 2، پھر یہ اس کو حل کیا تو 2 آ گیا، پھر اس کو 2 4 اور 7 میں سے 4 گیا -3، پھر ضرب دی یہاں تو یہ صفر بچ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مکمل تقسیم ہو، جب مکمل تقسیم ہو صفر بچے اخیر پر تو وہ فیکٹر ہوتا ہے، اگر صفر نہ بچے تو وہ ریمائنڈر بچ جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار تھا۔ تو x برابر 2 کے x -2 برابر کیا ہوتا ہے؟ صفر کے، یعنی یہ مقصد صفر کا یہ ہے کہ پورا تقسیم ہوتا ہے، تو اس کی فیکٹرائزیشن یہ ہو گئی کہ یہ x -2 اور یہ x2 جمع 2x -3، پھر اس کے ٹکڑے بنا دیے، یعنی 3 حکم 3 میں سے 3 میں سے 1 چلا جائے گا تو 2 آ جائے گا، تو ہم نے یہ x2 جمع 3x -3 x مشترک نکالا ہے جمع 3 اور -1 نکالا تو h جمع 3، یہ h جمع 3 ساتھ ضرب کھا ہے x -2، تو یہ رقم بن گئی x -2 ساتھ ضرب کھا ہے جمع 3 ساتھ ضرب کھا ہے x -1۔ تو میرے کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ یہ ویسے ہے تقسیم بالکل سادہ، یعنی یہ x -2 سے اگر اس کو تقسیم کریں تو میں نے یہ عام تقسیم بھی کر دیا کہ یہ x3 -7 ہے جمع 6 ہے، تو x -2 سے تقسیم کیا تو یہ x2 والا پہاڑا گیا، پھر 2x والا گیا، پھر -3 والا، تو یہ مکمل جو ہے وہ نیچے صفر بچا۔ تو یہ پھر جس طرح یہ ہند سے لکھتے ہیں کہ یہ ہے 6 اور یہ 2، تو 3 والا اب پہاڑا گیا تو 3 ضرب 2 بھی کتنا بن جاتا ہے 6، تو ہم نے اس کو اور اس کو کیا کر دیا؟ ضرب دے دیا، یہی ادھر لکھا تھا، پھر اس کی مزید ضربی اور یہ جواب نکال دیا۔ اب سوال نمبر 13 جو ہے وہ بھی یہی سوال تھا، x3 -28 x -48 برابر 0 ہے اور x برابر -4 کے، تو یہاں x3 کے بعد x2 نہیں ہے تو ہم نے صفر لگا دیا، باقی اسی طرح لکھ دیا، پھر یہ 1 یہاں صفر، یہ -28 -48، تو 4 حکم 4، پہلے کے نیچے کوئی چیز نہیں لکھنی، اور یہ ضرب دینی ہے اور پھر لکھنا دوسرے کے نیچے ہے، تو پھر یہ -4 آ جائے گا، پھر 4 کے ساتھ ضرب تو یہ جمع 16، اور پھر -12 آ جائے گا، پھر یہ جمع 48 اور یہ صفر، یہ پورا تقسیم ہو گیا ہے۔ تو ہم نے ادھر بھی یہ رفع عمل بھی کیا ہے عام ضربی سے، تو پھر بھی یہی جواب آتا ہے، x2 والا پہاڑا، پھر 4 والا پہاڑا لے گئے، -4 والا، پھر -12 والا، تو یہ پورا تقسیم، تو ان دونوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ضرب دے دیا ہے۔ تو ادھر بھی پہلے ہم لکھیں گے x برابر -4 کے، اور ادھر x لے آئیں گے 4 لے آئیں گے، تو h جمع 4 برابر کیا بن جائے گا؟ صفر کے، تو یہ رقم x2 -4 x -12، یہ x2 -4 x -12، ادھر تقسیم سے بھی ہم نے کر دیا ہے، تو 6 × 12، تو 1 6 جواب لکھ دیا ہے کہ یہاں -6 میں سے 2 چلے جائیں تو -4 اور 6 × 12، یہ طریقہ اپنا ہے سوال نمبر 13 کا۔ سوال نمبر 14 کے لیے جو ہے وہ اس نے لکھا ہے کہ 2 رقمیں تقسیم کرنی ہے، پہلے x برابر 2 کے اور پھر x برابر -3 کے، تو پہلے 2 سے یہ 2x کی 4 جمع 7x کی 3 -4 x کی 2 -27 x -18 x برابر 2 x برابر -3، تو پہلے یہ 2 والا 2 × 4، تو یہ 7 اور 4 11 بن جائیں گے، اور پھر 11 × 22 اور پھر 18 بچ جائیں گے، 18 × 36 تو 9 بچ جائیں گے، پھر 2 × 18 تو یہ جو ہے وہ صفر بچ جائے گا۔ اب اس کو اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے یہ پہلی رقم کو، پھر یہ -6 اور یہ 5 آ گیا، پھر 5 × 3 15، پھر 18 میں سے 15 تفریق کریں گے 3 اور -3 اور ضرب 3 -9، تو یہ بھی آخر میں کیا بچ گیا؟ صفر۔
تو یہ اس رقم کو اسی طرح لکھ دیتے ہیں. تو ایکس یعنی دونوں جو ہے پورے تقسیم ہو گئے تو یہ ان کا سولوشن سیٹ واقعی ہے. اور یہ سوال لکھ دیا, پھر یہ ٹکڑے بنا دیے, ایکس برابر ہے 2 کے اور ایکس منفی 2 برابر ہے 0 کے, یہ 0, اور ایکس منفی 3 برابر ہے 0 کے, یہ 0, اور ایکس جمع 3 برابر ہے 0 کے. ایکس برابر منفی 3 کے, 3 کو ادھر لے آئے تو ایکس جمع 3 برابر ہے 0 کے, یعنی پورا تقسیم ہوگا. پھر یہ لکھ دیا, پھر یہ لکھ دیا, اور پھر یہ بن جائے گا 2x کی 2 جمع 5x جمع 3. تو ہم نے ادھر تقسیم بھی کر دیا ہے کہ یہ رقم تھی, اس کو ہم نے x منفی 2 سے تقسیم کر دیا, تو یہی چیز جو ہے وہ جواب میں آ گئی اور یہ پورا تقسیم ہو گیا. پھر یہ رقم لکھ دی 2x کی 3 جمع 11x کی 2 جمع 18x جمع 9. پھر سادہ تقسیم x منفی 3 کو ادھر لے آئے تو x جمع 3 برابر 0 کے, تو باقی 0 بچتا ہے. تو اس کو سادہ تقسیم کی تو جواب کیا آ گیا 2x کی 2 جمع 5 جمع 3. یہی ہم نے ادھر بھی لکھ دیا. تو لکھنا تو یہاں اس طرف سے تھا, یہ سادہ تقسیم سمجھانے کے لیے کر دیا. تو 3 اور 3 اور 2 5 اجازر بھی بنا دیا. x مشترک 2 جمع 3 جمع 1 مشترک 2 جمع 3. تو یہ x منفی 2 ساتھ ضرب کا ہے جمع 3 ساتھ ضرب کا ہے 2 جمع 3 ساتھ ضرب کا ہے جمع 1. تو سوال نمبر 15 یہ ہے کہ x کی 3 جمع پی ایکس کی 2 جمع کیو جمع 6 x جمع 1 اور x منفی 2. پہلے x جمع 1 برابر 0 کے, x برابر منفی 1 کے, x منفی 2 برابر 0 کے, x برابر 2 کے. تو پہلے جو ہے وہ یہ 1 اور یہاں p یہاں q یہاں 6, تو منفی 1 کے ساتھ آپ ضرب دیں گے تو یہ منفی 1 آ جائے گا اور یہ بن جائے گا p منفی 1. پھر منفی کے ساتھ ضرب دیں گے تو علامتیں چینج ہو جائیں گی, منفی p جمع 1, تو یہ بن جائے گا q منفی p جمع 1. پھر جو ہے منفی 1 کے ساتھ ضرب دیں گے تو منفی q جمع p منفی 1. تو یہ اسی طرح لکھ دیا ہے. یہ ریمائنڈر ہے, کیا ہے, ریمائنڈر ہے. آپ بات کیا ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا ویسے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ 2 سے تقسیم کریں تو 2 × 2 p منفی p جمع 1 2 میں سے 1 گیا جاؤں, پھر 2p جمع 2 تو q جمع p جمع 3. یہ بھی ریمائنڈر بات کیا ہے. اب پہلا ریمائنڈر ہے منفی q جمع p جمع 5 اور دوسرا ہے q جمع p جمع 3 برابر 0 کے. اگر یہ جمع کرنے سے تو q کے ساتھ کیا کرے گا, کٹ جائے گا, اور 2p جمع 8 برابر 0 کے, 2p برابر منفی 8 کے اور p برابر منفی 4 کے. پھر وہی رقم لکھ دی ہے منفی q جمع p جمع 5 اور q جمع p جمع 3. اب علامت چینج کے تفریق کیا ہے تو p کے ساتھ کٹ جائے گا اور منفی 2q جمع 2 برابر 0 کے, منفی 2q برابر منفی 2 کے اور q برابر 1 کے. تو یہ ہم نے سوال نمبر 15 تک حل کر لیا ہے. ایک سوال اب باقی ہے, سوال نمبر 16, وہ اگلے اس میں حل کریں گے.